سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ اب دل کے کانوں سے سننا، ایک بندے کی جو لاشیں آندھے منہ پڑی ہوئی تھی، آندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تفصیل یہ ہے، امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے۔ بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہاں کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتے ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر، کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت۔ اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں جی۔ اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے جی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ بے شک سچی بات تو ایمان لگتی
اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا، میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا ہے۔ ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا، زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کرے تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں، لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے، لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے، لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے۔
تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے. 98% لوگوں کے گھر میں جو غیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں. میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا. بے شک. اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. وظائف کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے. لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے, لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو, اللہ سے ڈرنے کی برکت, رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, رشتہ چل کر آئے گا. لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں, اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا, آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں, غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, رات کا آخری حصہ ہے, رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. تو جوان آواز کیا آتی ہے, امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے, کیونکہ یہ جرم ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی, بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا, اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. مگر جوان بیٹی کا جواب تھا, امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو اس لڑکی, ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا, مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, خدا کا کرنا. امیر المومنین, غیث المنافقین, امام المجاہدین, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی, خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. گھر پہ نشان لگایا, جن کو معلومات دی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے, پتا چلا کنواری ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب شادی نہیں کر سکتا, بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا. ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, یہ خوف خدا سے, گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سوچ کے ان کے گھر پہنچ گیا. اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی تین بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی. بے شک, سبحان اللہ, وجہ سبحان اللہ, اللہ کی خشیت. اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی, بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی, عمر ابن خطاب کی بہو بنی, اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا, جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا, تو انہوں نے کیا کہا, ہم دنیا سے محبت کرتے. پہلی وجہ دنیا سے محبت. آج دیکھ لو, ٹٹول لو اپنے دلوں کو, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے. دنیا کی محبت.
اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں، بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو جی دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک۔ وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو۔ ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، بے شک۔ ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ۔ اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا؟ کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا۔ فکر کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، تو کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت؟ کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی، اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی ہے۔ جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے۔ فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے، پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو۔ نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو،
ایسے اسٹارس موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا بہت اچھا واہ 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 اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدا عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں تم بسم اللہ کہہ کر مردے کو ہے واہ 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 بہت اچھا واہ 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 لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی تم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی عطا. بے شک سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی انسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں, لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں, جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھا دو فتاوی رضویہ کرامت ہے. بہت اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے, ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی, وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے, اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے, تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری, مولانا غلام جیلانی, حبیبی جو بیٹھے ہوئے, یا پھر یہ ناظم صاحب, یہ ناطقہ صاحب یا آصف صاحب, کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو, کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ ہے, اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر, توجہ, کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں, میں نہیں بڑھاتا, میری اوقات کیا ہے. ہم بڑے ان کے فیض سے, جی ہم بڑے ہیں, اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم, تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. در در سے سگ اور سخ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا. دور کا, یہ دور بھی سماعت کرے, دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے, مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے, زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کرتے, کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے, لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے. کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, ہاں وہی نہ وہ رضا, وہی نہ وہ بریلی والا, ہاں وہی نہ وہ رضا, بندے رسوا تیرا. اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے.